ایسی پرسکون نیند علی ساری زندگی نہیں سویا۔ حالانکہ دوستو اس بات کے امکانات زیادہ تھے کہ مولا علی کو نیند نہ آئے، نیند نہ آنے کے امکانات زیادہ تھے۔ پہلا سبب تو یہی ہے کہ وہ مولا جو ہر شب کا شب زندہ دار ہے، جس مولا کی ہر رات اللہ کی عبادت میں بسر ہوتی ہے، اللہ کی بندگی میں بسر ہوتی ہے، وہ مولا جو آسمان کے ستاروں کو خطاب کر کے فرماتے تھے آسمان کے ستاروں گواہ رہنا، میں علی نے ساری زندگی تمہیں طلوع ہوتے بھی دیکھا ہے، تمہیں غروب ہوتے بھی دیکھا ہے، تم نے علی کو کبھی سویا ہوا نہیں دیکھا۔ آپ حضرات میں سے جو شب زندہ دار لوگ بیٹھے ہیں، پچھلی رات اٹھنے کے عادی ہیں جی، اگر وہ کسی دن رات کو دیر سے بھی سوئیں تو سحر کے وقت ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ کیوں؟ ان کا معمول ہے، ان کی زندگی کی روٹین ہے، عادت بنی ہوئی ہے، وہ کھل جاتی ہیں۔ بولو توجہ چاہ رہا ہوں۔ البتہ اب یہ تو قصہ پارینہ ہو رہا ہے، اب حالات عجیب ہو گئے ہیں۔ مجھے یاد ہے میرے باپ دادا الحمدللہ شب زندہ دار لوگ تھے، وہ رات نیند پوری کر کے جس وقت اٹھتے تھے، ہماری نسل اس وقت سوتی، جو نئی نسل ہے بچے وہ اس وقت سوتے ہیں جب ہمارے بزرگان نیند پوری کر کے، یہی تو پھر افراتفری ہو گئی نا جی، پھر حل میں مزید پوری نہیں پڑ رہی، برکت ختم ہوگی۔ اللہ نے برکت اسی سحر کے وقت میں رکھی۔ آیت اللہ حسن زادہ عاملی کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ فرماتے تھے سر جائے سحر نہ جائے، فرماتے تھے سر جائے سحر نہ جائے، یہ سحر کا وقت ہاتھ سے نہ جانے دو، سحر کے وقت اٹھو، رب کو یاد کرو، ساری برکتیں اللہ کی طرف سے نا۔ ایک فرشتہ ندا کرتا ہے، دنیا چاہتے ہو تو اسی وقت میں ملے گی، آخرت چاہتے ہو اسی وقت میں ملے گی۔ وہ برکت والا وقت ہے، وہ جو رب عطا کرتا ہے نا جس وقت میں، اس وقت مانگنے والا سویا ہوا ہوتا ہے۔ ہم نہیں سوئے ہوئے ہوتے، ہمارے نصیب ہی سو گئے، ہمارے بخت ہی سو گئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بھائیو میں بات لمبی ہو گئی، پہلا سبب تو یہی تھا، مولا علی تو ہر شب کے شب زندہ دار تھے، مولا کی تو راتیں اللہ کی بندگی میں جاگتے گزرتی تھیں۔ یہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا میں ایسا سویا کہ پھر ساری زندگی ویسا نہ سویا۔ تو سنیے، ہماری عبادت بربنائے عادت ہوتی ہے، ہماری عبادتیں عادت بن جاتی ہیں، اور اچھی عادتیں ہونی چاہیے۔ یہ آپ میری تائید کریں گے، ایک بندہ نمازی ہے نا، اول وقت کا نمازی ہے، خدا کی قسم جس دن وہ اول وقت میں نماز نہیں نہ پڑھ پاتا تو اس کو نا بے چینی سی لگی رہتی ہے، طبیعت میں ایک پریشانی سی لگی رہتی ہے۔ جب نماز پڑھتا ہے تب سکون پاتا ہے۔ جناب بلال کو نبی پاک فرماتے تھے، یا بلال ارحنا، بلال اذان کہو تاکہ نماز کے ذریعے سے ہم راحت حاصل کر سکیں، تم اذان کہو کہ ہم راحت پا سکیں۔ جی وہ نماز پڑھ کے ہی انسان کو پھر سکون آتا ہے، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ یقین کریں جن کاموں کی وجہ سے انسان نماز میں تاخیر کرتا ہے نہ تو وہ تسلی سے کام ہوتے ہیں، اور اگر پہلے نماز پڑھ لی جائے نا پھر وہ سکون بھی حاصل ہو جاتا ہے، وہ کام بھی ہو جاتا ہے۔ ہماری عبادت عادت بن جاتی ہے، اچھی عادت ہونی چاہیے۔ جملہ سنیے، میں عرض کر رہا ہوں، لیکن مولا علی علیہ السلام کی عبادت بربنائے عادت نہیں تھی، مولا علی علیہ السلام کی عبادتیں بربنائے احساس ذمہ داری تھیں۔ یعنی مولا علی علیہ السلام یہ جانتے تھے پہلے ہر رات جس کے حکم سے جاگنا عبادت تھا، آج اسی کے حکم سے سونا عبادت۔ آج سونا رسول اللہ کی حفاظت کے لیے، ایک تو یہ سبب، اور دوسرا نیند نہ آنے کا دوسرا سبب کیا ہے آپ مجھے بتائیے۔ 40 قاتل مسلح ہو کے، نیزے بھی تلواریں بھی برہنہ ان کے پاس، آپ کے دشمن گھر کے باہر کھڑے ہیں، نیند آئے گی؟ اللہ مومنوں کو محفوظ رکھے۔ جن لوگوں کی دشمنیاں ہیں نا، دشمنیاں، ساتھ باڈی گارڈ چلتے ہیں، ان کے ساتھ محافظ چلتے ہیں، علاقے میں دشمن نظر آ جائے نا نیندیں حرام ہو جاتی، ایسا ہے نا جی۔ تو 40 قاتل تو باہر محاصرہ کیے کھڑے ہیں،
توجہ. اور مولا میر فرماتے ہیں میں سو گیا. اضطراب اور اطمینان یہ نفس کی کیفیات ہیں. بعض نفس مضطربہ ہوتے ہیں، بے چین نفس، اضطراب والا نفس. بعض نفوس نفس مطمئنہ ہوتے ہیں. مومنین کرام، نفس مطمئنہ ہو تو تلواروں کے سائے میں بھی نیند آ جاتی ہے، نفس مضطربہ ہو تو رسول کے پہلو میں بھی چین نہیں آتا. اور سو گئے. وہ کیا کسی شاعر نے کہا کہ جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا، سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری. صلوات پڑھ دو محمد و مولا امیر المومنین سو گئے. نبی پاک غار ثور میں چلے گئے. جبرائیل 2 آیات شب ہجرت میں لے کے نازل ہوا. نبی پاک کے پاس پہنچا 2 آیات لے کے. مجھے ساری ربائی یاد نہیں، 2 مصرے یاد ہیں، لیکن آپ کو لطف پورا آئے گا. کسی شاعر نے بڑا خوبصورت کہا تھا، ایک رات کی دونوں باتیں ہیں، ایک رات کی دونوں باتیں ہیں، میں یشری بھی لا تحزن بھی. صلوات پڑھو محمد و آل محمد کے ذات. جبرائیل مولا امیر المومنین سو گئے. علامہ علی نقی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے. دیکھیے دوستو، دنیا میں بھیس بدلے جاتے ہیں، لوگ بھیس بدلتے ہیں. یہ وانٹڈ لوگ ہوتے ہیں جن کی گرفتاری کے آرڈر ہوتے ہیں، جن کے پیچھے دنیا دشمن لگے ہوتے ہیں. پھر وہ اپنے حلیے چینج کرتے ہیں، حلیے تبدیل کرتے ہیں. یہ دہشت گردی جب عروج پہ تھی، آپ نے دیکھا اخباروں میں خاکے بھی شائع کر دیتے ہیں، کلین شیو، لوگ داڑیاں بڑھا لیتے ہیں. پھر گورنمنٹ ان کے خاکے بناتی ہے کہ اگر اس دہشت گرد کی داڑھی ہوگی تو اس کا حلیہ ایسے ہوگا. اور داڑھیوں والے وہ داڑھیاں منوا لیتے ہیں، ہاں جی. اور وہ بھی خاکے شائع کرتے ہیں کہ اگر یہ ملا داڑھی منڈی اس کی ہوگی تو اس کا حلیہ ایسے ہوگا، شکل ایسے ہوگا. ایسا ہے یا نہیں؟ دنیا میں بھیس بدلے جاتے ہیں. بھیس وہ بدلا جاتا ہے جس میں جان بچنے کے امکانات زیادہ ہوں. مشرف دور میں ایک بھیس بدلا گیا تھا اسلام آباد میں، ساری دنیا نے دیکھا تھا نا، میڈیا پہ آیا. دنیا میں بھیس وہ بدلا جاتا ہے جس میں جان بچنے کے امکانات زیادہ ہیں. خدا کی قسم، شب ہجرت یہ عجیب بھیس بدلنا دیکھا کہ جس کے قتل کا ارادہ ہے اسی کے بستر پر سونا ہے، اسی کی چادر لے کے سونا ہے. یہ عجیب بھیس بدلنا دیکھا کہ جس کے قتل کا ارادہ ہے اسی کے بستر پر اور اسی کی چادر لے کے سونا. علامہ علی نقی کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام کے لیے علی بن کے سونا مشکل نہیں تھا، رسول بن کے سونا مشکل تھا. رسول بن کے سونا مشکل تھا. مولا امیر المومنین سو گئے. جبرائیل آیت لے کے آ گیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. انسانوں میں ایک انسان ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو بیچ دیتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، یہ کوئی لفظی بیع و شراء نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہے. مولا علی نے فرمایا بیتو، اور اللہ نے فرمایا اشتریتو. مولا نے فرمایا میں بیچتا ہوں، اللہ فرمایا میں خریدتا ہوں. نہیں، ایسا نہیں. یہ جو رسول اللہ کی جان کی حفاظت کے لیے مولا امیر المومنین کا پرخلوص ہو کر رسول اللہ کی حفاظت کی خاطر ان کے بستر پر سو جانا، اللہ پاک نے اس عمل کو جان بیچنے سے تعبیر کیا. یعنی گویا مولا علی علیہ السلام نے اپنی جان بیچ دی. گویا اپنی جان کو، ہمارا ایک محاورہ ہے نا جی اردو کا، گھوڑے بیچ کر سونا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ گھوڑے چوری ہونے کا خطرہ تھا، وہ بیچ دیے. جو گھوڑے بیچ کر سوئے وہ مطمئن سوئے، جو جان بیچ کر سوئے وہ کیسے اطمینان سے نہ سوئے. اللہ نے مولا علی کی جان کو خرید لیا اور اپنی مرضات کو اس جان کی قیمت قرار دیا. رضائے الہی. سامعین گرامی، جس کے لیے تمہارا دل چاہے مرضی کہو کہ اللہ فلاں سے راضی، اللہ فلاں سے راضی،
یہ آیت قرآن ہے، ایک حدیث میں پڑھنے لگا ہوں۔ حدیث کیا ہے؟ اگر شیعہ سنی نے نہ لکھی اور اہل سنت کے معتبر منابع میں موجود نہ ہو تو میں مجرم ہوں۔ نبی پاک نے اپنی لخت جگر جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ کو خطاب کر کے فرمایا تھا، سیدہ طاہرہ کے لیے فرمایا تھا کہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاها، اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے جس سے بطول غضبناک ہو، اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے جس پہ سیدہ راضی ہوتا ہے۔ شب ہجرت رضائے الہی کا مالک بن گیا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام۔ میرے بھائیوں، اب کسی کے بارے میں یہ فیصلہ سنانے سے پہلے فلاں سے اللہ راضی، فلاں سے اللہ راضی، اللہ بعد میں راضی ہوگا، پہلے یہ دیکھو علی و بطول بھی اس سے راضی ہیں یا نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرہ حیدری، نعرہ قرآن و صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ اسی پر راضی ہوگا جس سے مولا علی بھی راضی ہوں، جس سے پاک بی بی بھی راضی ہوں۔ مولا امیر المومنین سو گئے، جان بیچ دی۔ شہید محسن نقوی نے 4 مصرے شب ہجرت کے حوالے سے بڑے خوبصورت کہے تھے، آپ کتنا لطف لیں گے۔ یہ سپیکر اسی لیے ہوتا ہے کہ زیادہ چیخنے چلانے کی ضرورت نہ پڑے، تو آواز سب تک پہنچ رہی ہے۔ شہید محسن نقوی نے بڑے کمال کے 4 مصرے کہے تھے کہ کہتا ہے کہ حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت لیکن، حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت لیکن، مال بازار میں آیا تو خریدار ملے۔ حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت لیکن، مال بازار میں آیا تو خریدار ملے۔ حسن حیدر کی طرح سے شب ہجرت محسن، مزہ تو تب ہے کہ سوتے میں خریدار ملے۔ مولا اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا نعرہ صلوات۔ اللہم صلی اللہ۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام سو ملائے اعلیٰ میں اللہ پاک نے بزم ملائکہ میں اللہ پاک نے جبرائیل، یہ حدیث قدسی ذمہ داری سے سنا رہا ہوں، جبرائیل اور میکائیل کو خطاب کیا، انی لقد آخیت بینکما، اے جبرائیل و میکائیل میں نے تم دونوں کے درمیان مواخات قائم کی ہے، میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے۔ رب کریم نے فرمایا اے جبرائیل و میکائیل تم میں کون ہے جو اپنی زندگی دوسرے بھائی پر قربان کر دے؟ روایت کہتی فقارہ الموت، دونوں فرشتوں نے موت کو ناپسند کیا۔ جبرائیل اور میکائیل سے کوئی بھی تیار نہ ہوا اپنی زندگی دوسرے بھائی پر قربان کر دے۔ اب اللہ پاک نے کیا فرمایا یہ میں جملہ بعد میں سناتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک محاورہ رائج ہے کہ جو بندہ بہت اچھا ہونا جی، نیک، پارسا، متقی، پرہیزگار، تو ہم مبالغتاً کہتے ہیں یار یہ بندہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ بندہ نہیں یہ کوئی فرشتہ ہے۔ حالانکہ یاد رکھیے فرشتہ ہونا انسان سے افضل نہیں ہے، فرشتہ انسان سے افضل اشرف المخلوقات یہ انسان ہے۔ وہ کسی شاعر نے کیا کہا تھا کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو۔ مجھے فرشتہ کہتے ہو، فرشتوں نے تو سجدہ کیا ہے آدم کو، فرشتوں نے تو انسان کو سجدہ کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں 3 جو مخلوقات ہیں، جانور، ملائکہ، انسان۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ اللہ نے جانوروں میں شہوت رکھی ہے، عقل نہیں رکھی، فرشتوں میں اللہ نے عقل رکھی ہے، شہوت نہیں رکھی۔ انسان وہ مخلوق ہے جس میں رب کریم نے دونوں طاقتیں رکھی، عقل بھی رکھی، شہوت بھی رکھی۔
امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر عقل شہوت پر غالب آ جائے تو یہ ملائکہ سے بھی افضل، اور اگر شہوت عقل پر غالب آ گئی تو یہ جانوروں سے بھی بدتر۔ قرآن میں رب کریم نے فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل، ایسے انسان بھی ہیں جو جانوروں کی طرح ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے نہیں، جانوروں سے بھی کئی بدتر۔ اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل و میکائیل میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، تم میں کون ہے جو اپنی زندگی دوسرے بھائی پر قربان کرے؟ فقارہ الموت، دونوں نے موت کو ناپسند کیا۔ ارشاد پروردگار ہوا ہلا کنتما مثل علی ابن ابی طالب، اے جبرائیل و میکائیل تم دونوں علی کی طرح کیوں نہ بنے؟ دیکھو کس طرح اپنے بھائی کی راہ میں علی رسول کے بستر پر جان قربان کرنے کے لیے لے۔ تو